اسکیری سیریز کے پیارے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کی یہ سٹوری ایک ٹرک ڈرائیور اور اس کے اسسٹنٹ کی ہے، جنہوں نے لاہور سے جہلم کی طرف ایک سفر کیا، لیکن یہ سفر ان کی زندگی کا کیسے یادگار بن گیا، یہ جاننے کے لیے سٹوری کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کی سٹوری انہی کی زبان ہی سنتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کا بٹن ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم بھائی، یہ واقعہ آج سے 7 سال پہلے کا ہے۔ تب میں ایک کمپنی میں اسسٹنٹ ڈرائیور کے طور پر کام کر رہا تھا۔ میرے کام میں ٹرک ڈرائیور کی جگہ ٹرک چلانا، ٹرک کی مینٹیننس اور باقی ڈرائیور کی ضروریات کا خیال رکھنا شامل ہوتا تھا۔ اس کمپنی کے ٹرک پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پر جایا کرتے تھے، اور ایسے ہی میری ڈیوٹی بھی کسی ایک شہر تک محدود نہ تھی۔ کچھ دن ایک شہر ہوتا تھا تو کچھ دن دوسرے، بس ایسے ہی زندگی گزار رہا تھا۔ پھر ایک دن میں ٹرک ڈرائیور جن کا نام ناصر تھا، ان کے ساتھ لاہور سے جہلم کی طرف آ رہا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا، ٹھنڈ اور دھند اپنے عروج پر تھی۔ رات کے اس ٹائم 12 بج رہے تھے اور میں ٹرک کی کیبن میں گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ اچانک مجھے اپنے استاد ناصر نے جھنجھوڑتے ہوئے جگایا اور کہا، یاسر اٹھو یار، مجھ سے اب اور ڈرائیونگ نہیں ہو رہی، تھوڑی دیر چلا لے۔ استاد کے کہنے پر میں اٹھا۔ منہ پہ پانی وانی مارنے کے بعد میں نے وہاں سے ٹرک چلانا شروع کیا۔ کچھ 10 منٹ گزرنے کے بعد استاد گہری نیند میں چلے گئے اور ان کے خراٹوں کی آواز مجھے جگانے کا کام کرتی رہی۔ ہائی وے پہ ٹریفک نہ ہونے کی وجہ سے میں آرام سے 2 گھنٹے تک چلاتا رہا، اور اب رات کے 2 بج چکے تھے۔ خیر 2 گھنٹے گزرنے کے بعد مجھے دوبارہ سے نیند کا غلبہ محسوس ہوا، لیکن میں پھر بھی ہمت کرتے ہوئے ٹرک لگاتار چلائی جا رہا تھا۔ اب موسم کچھ ایسا ہو گیا کہ تیز ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، جو ٹرک کے تیز چلنے میں خلل ڈال رہی تھی، اور کچھ ہی دیر بعد تیز ہوا چلنے کے ساتھ ساتھ بارش بھی شروع ہو گئی۔ بارش و دھند کی وجہ سے حد نگاہ کچھ ہی میٹر رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے دیکھنا بہت مشکل تھا۔ اس کالی رات میں سناٹا اتنا زیادہ تھا کہ مجھے صرف ٹرک کے وائپر چلانے کی آواز اور بارش کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ استاد بھی اب گہری نیند میں سو رہے تھے، اور میں بھی ہمت کرتے ہوئے آرام سے ٹرک چلانے میں مگن تھا۔ کوئی تھوڑا ہی آگے مجھے ایسے لگا جیسے سڑک کے بیچوں بیچ کوئی گاڑی ڈبل انڈیکیٹر لگا کے کھڑی ہے۔ میرا پورا دھیان اسی گاڑی پہ تھا، اور بادل گرجنے کے ساتھ ساتھ بارش کافی تیز ہو چکی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس گاڑی کے قریب پہنچ رہا تھا کہ گاڑی کے پاس ہی مجھے ایک آدمی کھڑا نظر آیا، جس کے ایک ہاتھ میں چھتری تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ مجھے روکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس ٹائم میرے خیال میں یہی آیا کہ شاید اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے اور وہ ہمیں مدد کے لیے روک رہا ہے۔ میں نے اس کی گاڑی کے پیچھے ٹرک روک کر دروازے کا شیشہ نیچے کیا اور پوچھنے لگا، جی بھائی کیا مسئلہ ہے؟ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور میرا اس ٹائم جہلم پہنچنا بہت ضروری ہے، آپ لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ اتفاق سے ہم لوگ بھی جہلم کی طرف جا رہے تھے، لیکن میری بات ابھی مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہ جلدی سے بولا، بس ٹھیک ہے، میرا ایک بیگ ہے، وہ میں پیچھے رکھ دیتا ہوں اور خود آپ لوگوں کے ساتھ آگے بیٹھ جاتا ہوں۔ میں بھی اسی سوچ میں تھا کہ اس کو ساتھ بٹھاؤں یا نہیں، کہ اتنے میں وہ گاڑی سے بیگ نکال کر بولا، بس یہی ایک بیگ ہے، میں پیچھے رکھ کر آتا ہوں۔ میں استاد کو جھنجھوڑتے ہوئے جگانے لگا اور کہا، استاد تھوڑا اس طرف ہو جاؤ، ایک بندہ لفٹ مانگ رہا ہے، اس کو ساتھ بٹھا لیتے ہیں۔ استاد نیند میں اٹھے اور کہنے لگے، کون بندہ، اور اس ٹائم رات 2 بجے تیز بارش میں کون آ گیا؟ استاد، یہ سامنے اس کی گاڑی کھڑی ہے جو خراب ہے، اور وہ بندہ بھی پیچھے اپنا بیگ رکھنے گیا ہے۔ استاد نے باہر کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے مجھ سے پوچھا، کون سی گاڑی؟ یہاں تو کوئی گاڑی نہیں ہے۔ استاد، یہ سامنے ہی۔ میں اتنا کہتے ہی ایک دم سے رک گیا۔
کیونکہ جب میں نے سامنے دیکھا تو سچ میں سامنے کوئی گاڑی نہیں تھی اور پورا روڈ بالکل خالی تھا۔ اتنے میں استاد کہنے لگا کہ اگر نیند آئی ہے تو یہاں سے ٹرک میں چلا لیتا ہوں۔ نہیں استاد، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن وہ آدمی ابھی پیچھے کی طرف گیا تھا۔ اتنا کہہ کر میں نے ٹرک کا دروازہ کھولا، نیچے اتر کر باہر کے اس آدمی کو دیکھنے لگ گیا، لیکن ابھی بھی وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ٹرک کا پچھلا دروازہ بھی بند تھا۔ خیر، میں دوبارہ واپس ٹرک کا دروازہ بند کرنے کے بعد ٹرک سٹارٹ کیا اور وہاں سے نکل پڑا۔ استاد دوبارہ سو چکے تھے اور میں بھی ابھی اسی سوچ میں گم تھا کہ یہ میرا وہم کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے خود وہ رکی گاڑی دیکھی اور اس آدمی سے بھی کچھ دیر بات کی، پھر یہ سوچ کر اپنا دھیان روڈ کی طرف کیا کہ شاید میں نیند میں تھا جس کی وجہ سے مجھے ایسا لگا۔ بارش اب رک چکی تھی، لیکن 15 سے 20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد دوبارہ مجھے وہی گاڑی روڈ کے کنارے کھڑی نظر آئی۔ اب کی بار ایک آدمی کی جگہ 3 لوگ روڈ پر کھڑے ہوئے تھے اور اسی طرح مجھے روکنے کا اشارہ کر رہے تھے، لیکن اس بار میں نے ٹرک نہ روکنے کا فیصلہ کیا اور جیسے ہی ان کے قریب آیا وہ تینوں کے تینوں میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ میرا اتنا دیکھنا تھا، ڈر سے میری حالت خراب ہو گئی اور مجھے پسینے چھوٹنے لگے۔ میں نے ٹرک کی سپیڈ تیز کر لی اور ٹرک چلاتے ہوئے میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ میں اب یہ سمجھ چکا تھا کہ جو آدمی مجھے پہلے نظر آیا وہ واقعی اس ٹائم وہاں موجود تھا، اور اب جو نظر آئے یہ بھی اس کے ساتھی تھے، لیکن یہ لوگ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق ہیں جو میرا پیچھا کر رہے تھے۔ اب یہ اتنا سوچ رہا تھا کہ مجھے دوبارہ سے وہی گاڑی اسی طرح روڈ کے سائڈ پر دکھائی دی، لیکن اب کی بار 1 یا 3 لوگ نہیں بلکہ 6 لوگ روڈ کے سینٹر میں کھڑے اسی انداز سے مجھے رکنے کا کہہ رہے تھے۔ اب کی بار جو میرے ساتھ ہوا وہ میرے لیے بہت بھیانک تھا۔ اس بار بھی میں نے ٹرک کی سپیڈ کم نہ کی اور تیز سپیڈ سے ان کی طرف جانے لگا۔ جیسے ہی ان کے قریب پہنچا وہ سارے کے سارے ایک ساتھ ایسے غائب ہو گئے جیسے یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ میں بہت زیادہ گھبرا چکا تھا، میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ ساتھ ہی میں استاد کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن استاد بہت گہری نیند میں بے فکر سو رہے تھے۔ اسی لمحے ٹرک کی ونڈ سکرین پہ خون کے قطرے گرنے لگے اور میری نظروں کے سامنے پوری ونڈ سکرین خون سے بھر گئی۔ میں وائپر چلا کر وہ خون صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب خون زیادہ ہونے کی وجہ سے میرا روڈ پہ دیکھنا بالکل مشکل ہو گیا تھا۔ میں خوف اور ڈر سے روئی جا رہا تھا اور ساتھ ہی آیت الکرسی پڑھ رہا تھا، بس یہی امید کر رہا تھا کہ استاد کسی طرح اٹھ جائے، لیکن استاد ایسی نیند میں تھے جیسے مر چکے ہوں۔ تب ہی ٹرک کے اوپر کوئی چیز زور سے آ کر لگی۔ ڈر سے میرا دل میرے حلق تک آ گیا۔ میں اس ٹائم خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میں اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ میرے کانپتے ہوئے ہاتھ اب ٹرک کو نہیں سنبھال پا رہے تھے۔ کبھی ٹرک دائیں جاتا تو کبھی بائیں جاتا، اور تب بھی ٹرک سائڈ کے ڈیوائڈرز کو ٹکراتے ہوئے لائٹ کے پول سے جا لگا۔ سردیوں کی ٹھنڈی رات میں اب ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، صرف کچھ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ استاد اب بھی اسی طرح سو رہے تھے۔ میں نے استاد کو جگانے کی پوری کوشش کی، لیکن اب بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ خیر، میں نے کسی طرح ٹرک سٹارٹ کیا اور دوبارہ ہائی وے پہ چلنا شروع کیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری کہ مجھے اپنا ٹرک بہت وزنی محسوس ہونے لگا۔ جب سائیڈ مرر سے دیکھا تو بہت سے لوگ ٹرک کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے۔ وہ سب شکل سے بہت بھیانک تھے۔ کسی کا چہرہ جلا ہوا تھا، کسی کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی، تو کسی کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ ان سب کا عجیب سا شور مجھے لگاتار سنائی دے رہا تھا۔ وہ خوفناک عالم ایسا تھا جیسے ابھی یہ سب مل کر مجھے جان سے مار دیں گے۔ میں ڈر سے روتے ہوئے
कपकपाता हुआ फुल स्पीड से ट्रक भगा रहा था, लेकिन वो लोग वैसे के वैसे ही ट्रक के साथ लटके हुए थे। साथ ही अब उन लोगों ने ट्रक पे हमले करना शुरू कर दिए। कभी वो ट्रक की दाईं साइड से किसी चीज़ के साथ हमला करते, तो कभी बाईं साइड से। उन्हीं में से एक बंदा ट्रक के पिछले दरवाजे से ट्रक के अंदर दाखिल हुआ। उसके कदमों की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो मुसलसल ट्रक के कैबिन की तरफ आ रहा था। मेरी एक नज़र रोड पे थी, जबकि दूसरी नज़र कैबिन के पीछे उस आदमी पर थी। उसने कैबिन के पीछे आते ही किसी लोहे की चीज़ से कैबिन के शीशे पे मारना शुरू कर दिया। मैं उस वक्त सिर्फ ऊंची आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था। अचानक से मुझे दूर कुछ रोशनी नजर आई और अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ उस रोशनी तक पहुंचना था। रास्ता तय करने के साथ साथ मैं उस रोशनी के करीब पहुंच रहा था। जैसे ही मैं उस रोशनी के पास आया तो वो लोग जो मेरे ट्रक पे लटके हुए थे वो गायब हो गए और साथ ही वो सब आवाज़ें भी बंद हो गईं। मैं जैसे ही उस रोशनी के पास पहुंचा तो वहां पुलिस की गाड़ी और एक एम्बुलेंस मौजूद थी। मैंने उनको देखते ही फौरन ट्रक की ब्रेक लगाई और भागते हुए उनके पास पहुंचा। वहां जो मंजर देखा वो देखते ही मेरे पांव वहीं ही थम गए। मेरे लिए वो सब तसव्वुर करना भी मुश्किल था जो मैं अपनी खुली आंखों से देख रहा था। मैंने देखा एम्बुलेंस और पुलिस गाड़ी के साथ ही वो गाड़ी खड़ी है जो पूरे रास्ते मुझे दिखाई देती रही, लेकिन आगे से वो गाड़ी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी और उसी गाड़ी से कुछ कदम दूर एक और गाड़ी मौजूद थी। दोनों गाड़ियों को देखते ही मैंने वहां खड़े पुलिस अफसर से पूछा तो उसने बताया कि इन दोनों गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें टोटल 6 बंदे मौजूद थे जो मौके पे ही अपनी जान की बाजी हार गया। जब मेरी नज़र उन बंदों पे पड़ी तो ये वही लोग थे जो पूरे रास्ते मुझे दिखाई देते रहे, जो कभी रोड पे होते तो कभी मेरे ट्रक के साथ लटके हुए होते थे। ये सब देखकर मैं सकते की हालत में चला गया। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। उस टाइम मेरे जहन में बहुत से सवाल आए, जैसे उन लोगों को सिर्फ मेरी आंखें क्यों देख पा रही थी, उनसे मेरा क्या ताल्लुक था और ये मुझे क्यों मारना चाह रहे थे, या फिर ये सब मिलकर मुझे यहाँ आने से रोक रहे थे। खैर इतने में उस्ताद की नींद भी टूट गई और वो ट्रक से बाहर आकर मेरे साथ खड़ी ये भयानक एक्सीडेंट देखने लगा। ट्रक में वापस बैठने लगे तो मेरी नज़र ट्रक पे पड़ी तो ट्रक बिल्कुल सही सलामत था, जैसे ये ट्रक बेकाबू होने के बाद कभी किसी पोल के साथ लगा ही ना हो। मैंने ट्रक में बैठने के बाद ये सारा वाकया उस्ताद को बताया तो वो मेरी बात सुनकर हंसने लगा। मेरे लिए उनको यकीन दिलाना बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरे पास ये सब होने का कोई सबूत ना था, लेकिन ये सब सच है और मैंने इसको कैसे बर्दाश्त किया ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ और मेरा अल्लाह। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे ज़िंदगी दी और मुझे सही सलामत इस भयानक वाक़ये से निकाला। तो ये था एक खौफनाक वाक़या जो मेरे साथ पेश आया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने लिसनर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी तो प्यारे दोस्तों, कैसा लगा आपको ये आज का वाक़या? उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे दिए गए लाइक के बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा और साथ में दिए गए सब्सक्राइब के बटन को भी प्रेस लाजमी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप अपना, अपने प्यारों का और दोस्तों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।